الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج راؤ خورشید احمد صاحب کی قیادت میں وہ جمع غفیر دیکھ رہا ہوں، وہ راجپوت قیادت دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ خانیوال میں راجپوتوں کی حکومت دیکھ رہا ہوں۔ آنے والا ٹائم راجپوتوں کا ٹائم ہے۔ میں بابانگے دوحل بتا دینا چاہتا ہوں کہ راؤ خورشید صاحب نے ہمارے دلوں میں وہ جذبہ بیدار کر دیا ہے۔ آج خانیوال سٹی میں بیٹھ کر راؤ خورشید صاحب فلاحی کاموں میں مصروف ہیں۔ ایجوکیشن ایک اہم شعبہ ہے، فلاحی کام باقی تو بہت کرتے ہیں، ایجوکیشن پہ واحد توجہ راؤ خورشید صاحب کی ہے۔ فلاحی ادارے ایسے ہی نہیں چلتے، جو چلاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیسے چلا رہے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ میں آپ کو آج ایک دعوت دے کے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، عبادتیں کریں، مسجدوں میں جائیں، منبروں پہ بیٹھیں، لیکن جو سب سے بڑا سوال ہوگا اس کی تیاری بھی کر لیں۔ آپ کا پڑوسی اگر بھوکا سو جاتا ہے تو آپ کی عبادتیں آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ یہ میری بات لکھ لیں۔ اور صرف پڑوسی نہیں، ہم تو ماجائے ہیں۔ یہ جتنے راجپوت بیٹھے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر کوئی غیر راجپوت نہیں ہے تو ہم سب بھائی بہن ہیں، ہم سب بھائی ہیں۔ اور ایک راجہ کی اولاد، ایک راجہ رشی جو روس سے چلا تھا، 4000 سال پہلے کی تاریخ بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے راجپوت راجہ رشی رشیا سے نکلا اور انڈیا اور یہ جو براعظم ایشیا ہے اس پہ چھا گیا، اور آج بھی ہم اسی خون سے، راجپوت جہاں بھی بیٹھا ہے راجہ رشی کا بیٹا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم تو یہ پاکستان کے ضلع خانیوال کی بات کر رہے ہیں، ہمارا تو روس بھی تھا، چین بھی تھا، انڈیا بھی تھا، نیپال بھی تھا، بھوٹان بھی تھا، لیکن ابتدا اگر خانیوال سے ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح ایم این اے، ایم پی اے ممبر سے شروع کرو اور صدر پاکستان تک جاؤ۔ میں آپ سے صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ یہ 5 انگلیاں ہیں، یہ انگلیاں ہیں، لیکن جب یہ ایسے ہو جاتی ہیں تو یہ مکہ ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے مکہ بن جائے۔ والسلام۔ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں ایک علاقے میں، یہ راجپوتوں کو اکٹھا کرنے کی بہت اچھی کوشش ہے۔ اور ہمارا تو نعرہ یہ ہے کہ ہم پاک ہریانہ گروپ ہمارا بنا، اس میں ہم ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، جیے راجپوتانہ، اس میں سب راجپوت اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ آپ لوگوں سے کہ رو صاحب آپ کو ایک فرشتہ ملے اس علاقے میں۔ ہم تو ترس رہے ہیں وہاں پر اپنے علاقے میں کوئی ہمارا راجپوت بھائی آگے آئے، لیکن کوئی آسانی آگے آ رہا فرنٹ پہ کہ ہم جس کے ساتھ سپورٹ کر سکیں۔ لیکن جب اس علاقے میں اپنے راجپوت بھائیوں کو دیکھتا ہوں، نام اس علاقے کے فیصلہ آباد کے دوسرے علاقوں کے میں نام سنتا ہوں راجپوت برادری کے، تو میرے بہت ہی دل خوش ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ماشاءاللہ۔ اور راجپوت رحمت کا نام ہے، جب سنا مجھے پتہ چلا کہ راؤ خورشید صاحب کا ہے، میرا بڑا ہی دل خوش ہوا کہ ماشاءاللہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے بھائی الحمدللہ یہ بہت ہی اللہ پاک نے نوازا انہیں۔ اور جب یہاں پر آ کر دیکھا اور یہ سب طریقہ کار اور جو ان کا طریقہ ہے اس طرح کے لوگوں کو گائیڈ کرنے کا، تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ اور میں کہوں گا کہ راؤ صاحب کے ساتھ انشاءاللہ گروپ میں چلیں اور تعاون کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اور بھائیوں
اور دل کی گہرائیوں سے عزت مآب رؤف خورشید صاحب جنہوں نے آج اس تقریب کا اہتمام کیا ہے، ان کے ہم کبیر والا شہر سے ہمارے بزرگ، ہمارے رہنما رؤف جمشید صاحب کی زیر سرپرستی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شہر کبیر والا کے حوالے سے جو ہمارے ذمہ داریاں لگائی جائیں گی انشاءاللہ رؤف جمشید صاحب کی زیر سرپرستی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا بھرپور ہم انتہائی پورا وعدہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ راجپوت کمیونٹی کو بہتر سے بہترین لے جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے صدر انجمن مسلم راجپوتان جو ہیں ان کو اسٹیج پر رونق افروز ہونے کی میں التماس کروں گا رؤف خورشید احمد صاحب سے کہ وہ آج کی اس تقریب کے مہمانان جو ہیں ان کے لیے اپنے شکریہ کے الفاظ اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ سے آئے ہیں کا شکریہ ادا کروں گا۔ میری ایک بڑی مہربانی لاہور گجرات سیالکوٹ توسا شریف تو مسلم مختلف اضلاع سے آئے ہیں، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میرے بھائی نراز مولانا کے سب لیٹ آئے ہیں، کیونکہ ہمارا پروگرام 9 بجے سے شروع ہو رہا تھا، اس کے مطابق ہم نے سارا یہ بچی بھی رہ گئی ہیں، دوسرے بھی ہے، اس کی وجہ سے ہم آئندہ کے لیے صرف ابھی میں اس لیے دیا کہ جو اب پارٹی آ رہی ہے نا وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کی پارٹی ہے، وہ ایک لائنس کلب پڑھانے جاتے ہیں طالبوں کے لیے، تو یہ کلب آسانی سے نہیں بنتے۔ یہ میں نے شیخوں کو اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کی محنت کر کے میں نے ایک کلب بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب اتنا ٹائم نہیں ہے سمجھانے کا کیونکہ وہ پارٹی پہنچ چکی ہے، تو وہ میری کارکردگی کے دیکھ کے انہوں نے کھانے والے ایک کلب بنانے کی اور پیشکش دی۔ اس کلب کے بہت زیادہ فائدے ہیں، آپ کے بچے باہر بھی جا سکیں گے، پڑھیں گے بھی، اور فنڈ کا بھی وہ بندوبست کرتے ہیں، کسی سے چندہ وندہ لینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں مختصر سی تھوڑی سی آپ کو پیش کر دوں۔ سب سے پہلے میں نے راجپوت لیول بنایا تھا تاکہ جتنے بھی اسٹاف ہو وہاں پہ راجپوت بچے ہو۔ اس کے بعد میں نے ٹیکنیکل اسکول بنائے جہاں پہ کچھ میرے بیٹھے بھی ہیں، محمد حسین صاحب بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں۔ میں نے پھر 18 سینٹر بنائے مختلف گاؤں میں، وہاں پہ بھی انہوں نے کام نہیں کیا۔ پھر میں نے آخر میں ایک واسطے میں بنایا، اس پہ میرے پہ الزامات کی مجھاڑ آ گئی، مجھے رہایا کہ راجپوت اس قابل نہیں کہ اس کو کسی منظر پہ لے جایا جائے، لیکن میں پھر بھی اپنا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد میں ابھی کراچی گیا ہوں، وہاں پہ میرے کیمپ لگائے ہیں۔ مقصد کہنے کے کہ ہم نے چندہ بندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود کر لیں، یہ حال بھی میں نے اپنے سے کرا، کسی نے چندہ لے کے نہیں کرا۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں آپ سے خصوصی دعوت یہ دوں گا کہ میں نے آپ کے لیے وراثت بنا دی ہے، اس کے پروگرام کے بعد دیکھیں آپ کا سیکریٹریٹ بنا دیا میں نے۔ پھر فارن فنڈنگ کے لیے ہمارے یہ اپنا محمد یوسف غازی صاحب آئے ہیں، اس کا نوٹس ہے، اس میں بھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو کل میں نے میرے ساتھ پرسوں بڑا تعامل کیا، پھر پھر وہ نوٹس آیا ہوگا 62 سالے کا، تو انہوں نے خود وہ چیک کیا، تو اس سے ہماری فارن فنڈنگ سے اور ہمیں مدد ملے گی۔ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو چندے بندے اکٹھے نہ کرنے پڑے، آپ کی یہ ٹیکنیکل اسکول اس لیے بنائے تھے کہ بچے اپنا ہنر سیکھیں، اور اب بھی ہے۔ اس کے بعد میں سیکریٹ بنا دیا، آپ کو یہ کہ پیسے آنے کی جو ہے نا نجات بنا دی ہے، آپ کو چندے بندے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ابھی جو ایک پارٹی آ رہی ہے لینس کلب اسٹوڈنٹ بنا رہا ہوں کہ اس کی اہمیت کا آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے کمانڈر صاحب جمشید صاحب بیٹھے ہیں کیونکہ وہ ان کے لیے ولایت ترتیب کافی کام ہو جانے کے بعد، کیونکہ ترتیب ساری غلط ہو گئی ہے، بچے بھی ناراض ہوں گے، آپ لوگ بھی ناراض ہوں گے، کیونکہ آپ نے اپنا تو دیکھا نہیں، آپ نے ٹائم تو دیکھا نہیں ہے، آپ جو مرضی ہے پھر میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جب جو کام ٹائم کی پابندی کرتے ہو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، یہ میری بات کو پورا نہ ماننا۔ میں نے ٹائم کی پابندی سے سب کچھ سیکھا ہے، سب کچھ ہو گیا۔ اور میں معذرت کے ساتھ میں یہ آپ کو 3-4 چیزیں جو ہے نا آپ کے فنڈ کے بارے میں جو میں نے آپ کو اس سال میں بنا کے دے دیا ہے، اور اس کا وقت اس کا اسٹڈی کرو، آپ ویڈیو دیکھیں، کہیں بھی آپ میرا جھوٹ پکڑے مجھے گردن سے پکڑ لیں، میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے برادری کے لیے سب سے اچھا کام کیا۔ لیکن افسوس یہ ہے اب میں میرے بھائی مجھے صاحب ہے ماشاء اللہ کھانے والے کا سب سے بڑا سکون ہے ہمارا بلاور میں سیکورٹی ہے، تو آج میں یہ بات ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، یہ بھی لیٹ آئے ہیں، ان کے لیٹ آنے کی وجہ سے ہمارا سارا پروگرام ڈسکس ہو گیا، تو مجھ سے کہنا کہ سوچ بھی نہ کرنا، تو اللہ کے واسطے جو بھی ہے ٹائم دیا جائے تو کیونکہ ہاتھ پروگرام کر لیں گے، تو انشاءاللہ میں نے ان کے لیے جو ہے ایک پوری
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ میری تھوڑی سی سرپرستی کرتے ہیں نا، میں انشاءاللہ کوئی سی کھانے کا چھوڑ میرے پہ اتنے وسائل ہو گئے ہیں کہ آپ سوچیں ابھی جو پارٹی آ رہی ہے نا، یہ اب آپ دیکھ لینا، اس کے بعد جب دوسری پارٹی آئے گی نا، جتنے بڑے بڑے ٹیکسٹائل مل ہمارے یہاں آئیں گے، لیکن آپ خدا کے واسطے ترتیب تو بڑھاؤ، آپ اپنے ساتھ چلو سی، لیکن آپ جا کے بیٹھ کے وہ کھا گیا کہ وہ فراڈی ہے، وہ چکر بازی پتہ نہیں کیا کیا الزام آپ لگاتے ہو، بے شک الزام لگاتے ہو، لیکن آج کے موقع کے آ کے دیکھو تو صرف کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ جو پارٹی آ رہی ہے اس کا بھرپور استعمال کرنا آپ نے، یہ ہمارے مستقبل کے لیے لائنس کلب کا دعوت دے رہے ہیں، ہمارے کو مضبوط کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو فنڈنگ کی کوئی کمی ہوگی. میں پچھلی مثالیں دیتا ہوں. ابھی جو سوال آیا تھا وہاں پہ اسلام آباد پہ میرے خیال ہے وہاں پہ وہ لائنس کلب نے میرا خیال ہے کوئی $1,000 میں بھیجا تھا کہ لوگوں کی امداد کو، لیکن جو بڑے لوگ ہیں نا وہ امداد نہیں لیتے، وہ اس کا سارا پیسہ پڑا ہے، وہ آپ لوگوں کے آپ کے پاس طریقہ کار نہیں ہے، آپ اگلے کو پہلے ہی بنا دیتے ہو نام بھاٹ کے. اس بات سے میں نے بات ہے کہ اتنا ٹائم نہیں تھا میرے بچے کی تعلق ہونے کی، وہ پروگرام کرنے کا دیا آپ یہ 11 بجے کا ٹائم ان کا تھا، وہ آپ کے استعمال کے لیے آپ مہربانی کریں. بس اس سے بھی ہے کہ ہمیں آج طرف منظوری ہو جائے گی، اس کے بعد اگلی جو دعوت ہوگی نا ٹائم بھی ہوگی، اور اس ٹائم پہ آپ آئیں، آپ کو بڑے بڑے جتنے بھی ہوں گے وہ یہاں پہ ہوں گے انشاءاللہ. یعنی آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں. منسٹر تو کچھ بھی چیز نہیں ہے جو یہ ان کے پاس ہے نا، یہ جو صنعت کار ہے جو ان کے پاس ہے وہ منسٹروں کے پاس نہیں ہے، وہ جو بولتے ہیں غلط نہیں کرتے ہیں. یہ میں جو آپ کو پروگرام دے رہا ہوں چاہتا ہوں بہت اچھا دے رہا ہوں، اور آپ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اور گفتگو کروں یا کسی بھائی نے اگر کرنی ہے تو آپ دیں، کیونکہ 11 بجنے والے ہیں وہ ہمیں لے کے آنا، آپ نے یہی پہ اسکول کا استعمال کرنا ہے. بڑی مہربانی اللہ کر کے آپ کو یہ کوئی بھائی آنا چاہتا ہے خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا، نہ ہو جس پر ایسا کی حالت کو بدل دے گا. دوستوں اور بھائیوں اور دل کی گہرائیوں سے عزت ناک رؤف الشیخ صاحب جنہوں نے آج